ہر شے دنیا کی ایسی ہے کہ جب اس کو قید سے چھوڑا جائے تو وہ آزادی محسوس کرتی ہے، لیکن دل ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا سارا جمال ہی قید میں ہے۔ یہاں پھر دیکھیے حضرت اقبال کا لہجہ، قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی۔ قید میں پہنچ کے آزادی تو نہیں ملتی، لیکن یہ کائنات ہی الگ ہے نا دل کی۔ جس طرح اہل اللہ کی بات ہی الگ ہے، ان کے انداز الگ ہے۔ لوگ دیدار کرنا ہو تو آنکھیں کھولتے ہیں، اہل اللہ دیدار کرنا ہو تو آنکھیں بند کرتے ہیں۔ مکتب عشق کا اپنا دستور ہے نا۔ اگر دنیا کے مکتب پہ جو سبق یاد کرے اسے چھٹی ملتی ہے، اور اس درس گاہ میں جو سبق یاد کرے اسے چھٹی نہیں ملتی، تو یہ دل کی کیفیت الگ ہے۔ قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ جتنا زیادہ لٹے گا اس قدر ہی یہ آباد ہوگا۔ وہ دل جو لٹا نہیں ہے وہ دل آباد ہی نہیں ہے، وہ دل ہی نہیں ہے جو لٹا نہیں ہے۔ دل تو وہ دل ہے جو لٹا ہے اور سرے راہ لٹا ہے، اور جتنا زیادہ لٹا ہے اتنا ہی تو آباد ہے دل۔ دل کی ساری رونق ہی لٹنے سے ہے اور اس کی ساری قیمتیں ٹوٹنے سے ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اس لیے یہ دل کی کائنات ہے جس کو وہ وسعت عطا فرمائی گئی کہ پوری کائنات اس ایک چھوٹے سے دل کے اندر سما گئی۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے، انسان باز و تلقین نصیحت باہر سے سنتا رہے اور برس ہا برس سنتا رہے، اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے، اور اگر اندر سے دل سے بات نکلے۔ حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، ارشاد فرمائے اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل له واعظا من قلبه۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کو اس کا واعظ بنا دے، اس کا دل اس کو تلقین کرتا ہے، پھر حالات بدل دے۔ یہ ہے کسی شخص کے اندر سے آواز، ورنہ ساری زندگی بھی سنتے رہے۔ کئی دفعہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک آدمی بہت زیادہ مجالس میں بھی جاتا ہے لیکن بدلتا نہیں، لیکن اچانک کوئی بات اندر سے اٹھتی ہے، دنیا کی دنیا بدل جائے۔ اسی لیے وہ کسی نے کہا تھا نا، کعبے گیا گال نہیں مکتی یہ دلوں نہ مکائیے۔ تو بات تو یہ ہے کہ اندر سے اٹھے، اندر سے اٹھے تو پھر کائنات تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ دل ہے کہ جو انسان کو خیر اور شر کی طرف ڈال دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس دل کو، جو کہ انسان کا ایک بہترین واعظ ہے، اس کو مردہ کر دے اور اس کو برباد کر دے۔ اس کی بربادی کیسے ہے؟ عدم ذکر اور گناہوں کی کثرت۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اذا اذنب العبد ذنبا نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء۔ جب کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو اس کے برائی کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہ رنگ کا ایک نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو تدارک ہو جائے گا، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا اور گناہ کے بعد پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس نقطے کے ساتھ ایک اور نقطہ مل جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے پھر کوئی بدی اس کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہوتا۔ جیسا کہ فرمایا گیا کہ مومن گناہ کرتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جس طرح احد پہاڑ کے نیچے آ گیا، ابھی گرے گا اور مجھے کچل دے گا، جلدی سے توبہ سے تدارک کر۔ اور منافق گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جس طرح بدن پہ مکھی بیٹھی تھی، ہلکے اشارے سے اڑا دیا، کام کاج میں امور زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو منافق کی یہ کیفیت ہے کیونکہ سیاہ دل ہو چکا ہوتا ہے۔ جو چادر سفید ہو اس کے اوپر داغ لگ جائے تو محسوس ہوگا، جب تک دھوئیں گے نہیں، تدارک نہیں کریں گے تو آپ محسوس کرتے رہیں گے، نفیس طبیعتوں کو اور زیادہ محسوس ہوگا۔ لیکن اگر اس داغ کے ساتھ ایک اور داغ لگ جائے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، حتیٰ کہ پوری چادر داغ ہو جائے، تو پھر کوئی نیا لگنے والا داغ طبیعت پر بوجھ کا سبب نہیں بنے، کیونکہ پوری چادر جو ہے وہ سیاہ ہو چکی ہے۔ اب کوئی نیا داغ طبیعت پر بوجھ کا سبب بھی نہیں۔ انسان کے ضمیر کی چادر سفید ہو تو ایک گناہ بھی دل کے اوپر دھبا ڈالتا ہے تو اس کو بے چین کر دیتا ہے، لیکن جب دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے نیا گناہ کسی پریشانی کا سبب نہیں ہوتا۔ اسی لیے میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر نے کیا خوبصورت بات کی۔ اس نے کہا، او انسان، جب تو دنیا پہ آیا تھا
تیرے ضمیر کی چادر پہ کوئی داغ نہیں، تیرا دل ستھرا تھا، تو نے خود برباد کر دیا۔ اور کتنی خوبصورت نصیحت کی، چٹی چادر پھمنا والی تے داغ نہ لامی جڑیاں، پھر نہ آکھی حشر دہاڑے حال ربا کی بنیا۔ یہ چادر ہے۔ اور حضرت بابا بلے شاہ کا انداز بھی دیکھیں، وہ کہتے ہیں نفس پلیت پلیت چا کیتا اسی اصل پلیت تا ناسے۔ یہ نفس نے جو ہے وہ ہمارے اندر کو داغ کر دیا۔ ہم فطرتاً پیدا ہوئے تو بالکل پاک پیدا ہوئے تھے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ضمیر کی چادر پہ کوئی داغ نہیں ہوتا، لیکن جو عمر بڑھتی چلی جاتی ہے پھر گناہوں میں منہمک ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر اپنے ضمیر کی چادر کو میلا کر دیتا ہے۔ پھر کوئی نیا داغ لگنے سے اسے محسوس ہوتا ہے۔ جو پکا نمازی ہو، 5 گانا نماز جماعت سے پڑھنے کا عادی ہو، اگر کسی دن نماز چھوٹ جائے تو سارا دن بے چین رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ اور جو 5 چھوڑ دیتا ہے اسے بے چینی ہوتی نہیں، اس لیے کہ اس کا ضمیر بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو کوئی شخص کسی انسان کو قتل کر دے، کتنا سخت دل ہی کیوں نہ ہو، اسے رات کو نیند نہیں آتی، قاتل بے چین رہتا ہے مقتول کے قتل کے بعد۔ لیکن جو عادی قاتل ہو جاتے ہیں وہ انسان کو قتل کرنے کے بعد یوں ہوتے ہیں جس طرح ایک مکھی مار دی، اس لیے کہ دل سیاہ ہو چکا ہے، اب ان کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا سبب ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت میمون بن مہران روایت کرتے ہیں، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ اس کی اصلاح کر لے، اس کو دھو لے، دل کو ستھرا کر لے تو دل پھر مزکا ہو جائے، اگر نہیں کرتا اصلاح تو پھر دوسرا نقطہ، پھر تیسرا نقطہ، حتیٰ کہ وہ پورے جسم کو اور پورے دل کو گھیر لیتا ہے اور پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ شیطان انسان کے دل پر کیسے قابض ہوتا ہے؟ ایک تو وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، وہ حضور کا فرمان ہے، الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، انسان کے دل پر شیطان قبضہ جماتا ہے، جب یہ غافل ہوتا ہے تو وسوسہ اندازی شروع ہوتا ہے، اور دل اگر پورا سیاہ ہو جائے تو پھر شیطان کے لیے معاملہ ہی آسان ہو گیا، کیونکہ سمجھو کہ دل کے قلعے کی دیواریں منہدم ہوئی، اب شیطان جدھر سے مرضی آئے، جدھر سے مرضی آئے۔ ہاں اب بھی اس کی اصلاح کا طریقہ ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں کسی معاملے میں بھی حضور نے تنہا نہیں چھوڑا۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر شے کو زنگ لگ جائے تو اس کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اتارا جاتا ہے۔ کپڑے میلے ہو جائیں تو صابن وغیرہ سے صاف کر دیں، لوہا میلا ہو جائے تو ریگ مار سے صاف کر دیں، ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اتارا ہے۔ اب دل اگر میلے ہو جائیں گناہوں سے تو کیسے دل پاک ہوں گے؟ سقالۃ القلوب ذکر اللہ، کہا اللہ کا ذکر کرو دل ستھرے ہو جائیں، دل پاک ہو جائیں۔ جتنا زیادہ ذکر کرو گے اس قدر دل جلا پائیں گے اور دل نور پائیں گے۔ اور بزرگ صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ذکر کرنے بیٹھتا ہے اور ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اللہ کہنے سے 70 گناہ مٹ گئے، پھر یہ بار بار تکرار کرتا رہا تو دل جو ہے وہ آہستہ آہستہ مصفہ ہونا شروع ہو، دل سیکل ہونا شروع ہو، دل پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اوپر سے غلاظت، گندگی اور جو دل کے اوپر چڑھا ہوا غلاف ہے وہ اتر جاتا ہے اور دل پھر انوار پانے لگتا ہے۔ پھر اس کو ذکر بھی چاشنی دیتا ہے، اس کو فکر بھی لذت دیتا ہے، اس کو نماز اور سجدے میں بھی سرور ملتا ہے۔ جب دل پر نور نہ ہو تو پھر شکایت یہ ہوتی ہے نماز پڑھتے ہیں سرور نہیں ملتا، نیک عمل کرتے ہیں لطف نہیں آتا۔ اصل وہ دلوں کے اوپر حجابات آ جاتے ہیں، دلوں کے اوپر پردے آ جاتے ہیں، اگر وہ اتر جائیں اور وہ کثرت ذکر کے ساتھ جو ہے وہ پردے اتریں گے۔ اب دل 4 طرح کے ہیں، القلوب اربع، دل 4 طرح۔ ایک دل قلب اجرد فیہ سراج یظہر، ایک مومن کا دل وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جس طرح چراغ روشن ہے، اور مومن کے پاس جو بیٹھے اللہ اس کے دل کو بھی نور کر دیتا ہے، کیونکہ دلوں سے نور کی شعائیں نکلتی۔ کسی زمانے میں لوگ اس بات کو نہیں مانتے جو عقل والے تھے، لیکن اس زمانے کے اندر موجودہ سائنس نے اسیری لہروں کو تسلیم کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جو شخص نیک ہے اس کے بدن سے وہ لہریں نکلتی ہیں،
اچھے اخلاق والا، اچھے کردار والا، اور دوسرے پر وہ مرتب ہوتا ہے، اور جو بدکار ہے، برا شخص ہے، اس کے بدن سے وہ لہریں نکلتی ہیں اور دوسرے پر مرتب۔ اور حضور علیہ السلام نے صدیوں قبل یہ بات بتائی۔ حضور نے فرمایا اچھے آدمی کی صحبت ایسے ہے کہ حامل المسک، جس طرح کستوری والا شخص ہے، عطار کی طرح ہے کہ اس کے پاس اگر آپ بیٹھیں تو خوشبو آتی رہے۔ فرمایا یا تو تمہیں دے گا تحفہ، یا تم اس سے خرید لو گے، یا نہ وہ تحفہ دے گا نہ تم خریدو گے، لیکن جب تک بیٹھو گے مشام جام معطر رہیں گے، اور گھر آؤ گے تو لباس میں خوشبو بسی ہوئی ہو۔ اس لیے اچھے بندے کی صحبت کو حضور نے جو ہے وہ کستوری والے عطار سے حضور نے تشبیہ دی، اور جو برا شخص ہے اس کی مثال حضور علیہ السلام نے بھٹی والے سے مثال دی کہ جو شخص بھٹی والے شخص کے پاس بیٹھے گا یا تو کچھ چنگاری اڑے گی اور اس کے جسم اور کپڑوں کو جلا دے، اور اگر چنگاری اڑ کے اس کے بدن کو نہ بھی جلائے تو جتنی دیر بیٹھا رہے گا اس کی بدبو، اس کا دھواں اس کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ اس لیے اچھے آدمی کی صحبت کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ ہمارے مشائخ نقشبندیہ کا طریقہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اچھے آدمی کی صحبت میں جا کے بیٹھ جاؤ، نہ تم کوئی بات کرو نہ وہ کوئی بات کرے، اس کے باوجود بھی من میں روشنی ہوں، من میں اجالے ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ میاں صاحب نے کہا تھا نا، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزارا۔ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان دوہارا، تے کپڑے پاویں کنج کنج بھئیے چنکا پین ہزارا۔ تو اب جل جانے کا اندیشہ بہر صورت موجود ہے۔ تو اس لیے آج دنیا جو ہے وہ اسیری لہروں کو مانتی ہے۔ میں اس کی سادہ مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ کسی کے بدن سے اسیری لہریں نکلنا تو دور کی بات ہے، کسی شخص کے تذکرے سے اس کے ساتھ مرتب ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے کسی دیرینہ اور پیارے دوست کا تذکرہ چھیڑ دیں، گفتگو کر دیں، اس سے طبیعت میں خوشی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ حشاش بشاش ہو جائیں۔ لیکن کسی غلط آدمی کا جس سے آپ کو نفرت ہو، اس کی بات چھیڑ دیں، طبیعت میں گھٹن پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر گندگی کے ڈھیر کی بات کو چھیڑ دے، طبیعت میں گھٹن پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اگر پھولوں کی بات چھیڑ دے، موتیے کی، نسرین کی، نسترن کی، چمبیلی کی، گلاب کی، موتیے کی، ان پھولوں کا تذکرہ کو چھیڑ دے، طبیعت میں خوشی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ ایک فطری بات ہے۔ آپ جو ہے وہ کسی اچھی بات کو چھیڑ دیں، اس کے ساتھ مرتب ہوگے اور آپ کا چہرہ کھل جائے گا، اور کسی بری بات کو چھیڑ دیں تو طبیعت کے اندر ایک اداسی پیدا ہو جائے گی، طبیعت کے اندر ایک غصہ پیدا ہو جائے گا۔ تو آپ اپنے محبوبوں کی بات سننا چاہتے ہیں، آپ اچھوں کی بات سننا چاہتے ہیں، اور بروں کی بات اور برائی کا تذکرہ یقیناً طبیعت کے اندر گھٹن کا سبب بنتا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں۔ اسی طرح جو دل ہیں، دلوں سے انوار نکلتے ہیں اور دلوں سے لہریں نکلتی ہیں اچھے اور برے شخص کے دل سے، اور اس کے ساتھ مرتب ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جس کو امام طبرانی نے اپنی موجم میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا، کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں، سیاحین فی الارض، ڈیوٹی کیا، ذمہ داری کیا ان کی؟ مجالس سے ذکر ڈھونڈتے ہیں، جہاں کوئی ذکر ہو رہا ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے، تذکرہ رسول ہو رہا ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، واعظ و تلقین نصیحت ہو رہی ہے، ایسی مجالس ڈھونڈتے۔ جب وہ مجالس مل جاتی ہیں تو اس غرض سے آفاق کے گوشے گوشے میں گھومنے والے فرشتوں کو آواز دے، حدیث میں ان کی آواز بھی ذکر کی گئی، آواز کیا؟ ہلموا الی بغیتکم، یہ آواز دے۔ وہ اپنے ساتھیوں کہتے ہیں، وہ جن کو ڈھونڈ رہے تھے وہ یہاں ہیں، آج ہوئے، وہ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس مجلس سے لے کر کے آسمان تک فرشتوں کی قطاریں لگیں، اور وہ اپنے نوری پروں میں اس مجلس کو ڈھانپ، مجلس اختتام کو پہنچتی ہے تو وہ سونے کے تشتوں میں وہ ذکر لیے، وہ باتیں لیے، وہ فکر لیے، وہ انوار لیے اللہ کے حضور حاضر ہے۔ باوجود علم کے اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو پوچھتا ہے، میرے فرشتوں کہاں سے آئے؟ وہ عرض کرتے ہیں، مالک فلاں بستی میں کچھ لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے، ہم وہاں سے آئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ میرے بندے کیا چاہتے تھے؟ یا اللہ تیری رضا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، نہیں یا اللہ، تجھے نہیں دیکھا۔
کہا اگر دیکھ لیتے یا اللہ پھر تو بہت زیادہ تیری آرزو کرتے، اور کیا چاہتے تھے؟ یا اللہ تیرے قہر و غضب سے پناہ مانگتے اور تیری دوزخ سے پناہ مانگتے۔ اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے انہوں نے میرے دوزخ کو دیکھا یا اللہ نہیں، اگر دیکھ لیتے یا اللہ پھر تو بہت زیادہ پناہ مانگتے اور بہت زیادہ ڈر ان کے سینے میں اس کا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندوں کی بخشش فرما دی، جتنے بھی بندے تھے سب کو میں نے بخش دیا۔ یہ صحیح حدیث ہے، جو میں بات سنانے لگا وہ آگے حدیث ہے۔ تو کوئی فرشتہ بولتا ہے یا اللہ، ان میں سے ایک آدمی تھا جو اہل مجلس سے نہیں تھا، وہ ویسے ہی آ کے بیٹھ گیا، اس کو کسی بندے سے غرض تھی، کام تھا، اس کے انتظار میں بیٹھ گیا کہ یہ فارغ ہو تو میں اس سے یہ بات کروں۔ وہ مجلس کی نہ نیت سے آیا تھا نہ اس غرض سے وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ فرشتے عرض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کیا فرماتا ہے، اللہم قوم لا یشقی جلیسہم، کہ فرشتوں میں نے اسے بھی بخش دیا کیونکہ یہ ذکر کرنے والے ایسی قوم ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی مغفرت کی۔ ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسی قوم ہے کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ اسی لیے کہا تھا نا خواجہ غلام فرید نے، اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، بت کوئی بخشیا مل جاوے تے تم ہی بخشیا جا۔ کبھی ایسے بھی تو کام بن جاتا ہے نا۔ تو اس لیے دلوں سے انوار نکلتے ہیں جو دلوں تک پہنچتے ہیں۔ حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ کی مجلس میں بو علی سینا جو بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، اس کا آنا جانا رہتا تھا۔ ایک دن حضرت معارف اس میں ذات بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑی برکات ہیں اور وہ برکات دل پر اثر پذیر ہوتی ہیں۔ تو چونکہ فلسفی حضرات عقل سے سوچنے کی عادت رکھتے ہیں، اگرچہ یہ دیندار بھی ہوں لیکن غلبہ ادھر کا ہی ہوتا ہے، زیادہ سوچ ان کی جو ہے وہ دلائل کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو اس نے اٹھ کے کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام میں کیا رکھا ہے؟ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ نام میں بھی تاثیر ہے، اللہ تعالیٰ کے نام میں بھی تاثیر ہے، نام لینے سے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس نے آگے سے بحث شروع کی۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ اب ماننے والا نہیں ہے، تو بزرگوں کا طریقہ منوانے کا اپنا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو علی بیٹھ جا، تیرے سے کیا بات کروں، تو تو ویسے ہی گدھا ہے۔ بھری بزم میں اتنے بڑے فلسفی کو شیخ شبلی نے گدھا کہہ دیا، غصے سے نال پیلا ہو گیا۔ مجھے حضرت گدھا کہہ دیا؟ تو شیخ مسکرائے، کہا دیکھا نا گدھے کے نام میں کتنا اثر ہے کہ تیرا رنگ بدل گیا، تو کیا اللہ کا نام دلوں کا رنگ نہیں بدل سکتا؟ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس ذکر کی برکت سے دلوں کے زنگ اترتے ہیں، اور اس لیے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر کے بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دوسرا دل، وَقَلْبٌ أَسْوَدُ مَنْكُوشٌ فَذَلِكَ قَلْبُ الْكَافِرِ، دوسرا دل کالا دل، یہ کافر کا دل ہے، کافر کے پاس بیٹھو گے تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تیسرا، وَقَلْبٌ أَغْلَقُ مَرْبُوطٌ عَنْ غِلَافِهِ فَذَلِكَ قَلْبُ الْمُنَافِقِ، تیسرا دل جو غلاف اور پردے میں لپٹا ہوا، یہ منافق کا دل ہے۔ وَقَلْبٌ مُصَفَّعٌ فِيهِ إِيمَانٌ وَنِفَاقٌ، اور ایک دل ہے جو سادہ تختی کی طرح ہے، اس کے اوپر نفاق بھی لکھا جا سکتا ہے، اس کے اوپر ایمان بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اب آدمی کن لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، کچھ دل ایسے ہی ہوتے ہیں، اگر ادھر چلے گئے تو ادھر ہو گئے، ادھر چلے گئے تو ادھر ہو گئے۔ ان لوگوں کو اپنی مجالس اور اپنی صحبتیں پاک رکھنی چاہیے تاکہ ان کا دل نفاق کی سمت نہ چلا جائے، ان کا دل پاک لوگوں کے ساتھ لگے تو اس کی برکات داخل ہو۔ اب شیطان انسان کے دل پر جو اثر انداز ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو امام غزالی علیہ رحمہ بڑی خوبصورت بات ہے، آپ فرماتے ہیں انسان کا دل، اس کا کلا بہت وسیع ہے اور شیطان اس میں داخل ہوتا ہے، کچھ سیڑھیاں لگاتا ہے۔ اگر دل جاگ رہا ہو اور فصیلے دل پر، جو دل کا قلعہ ہے اس کی فصیلوں پر پہرے دار کھڑے ہوں ذکر کے، تو پھر شیطان کو اندر نہیں گھسنے دیتے، ورنہ شیطان گھس جاتا ہے۔ وہ سیڑھیاں کون سی ہیں؟ کالا لا تخبر، اس میں غصہ نہ کیا۔ یہ شیطان کی ایک سیڑھی ہے جس کے ذریعے دل پہ داخل ہے۔ دوسری سیڑھی الشہوہ، شہوات کے ذریعے، نفسانی شہوات، جنسی شہوات اور دیگر شہوات کے ذریعے قلب انسانی میں ڈیرا ڈالا۔ تیسرا الحسد،
حسد کے ذریعے سے دل کی فصیل فلان، اور حسد انسان کو دیوانہ بناتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اور برا مرض ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں بمیر حسود ہی مرزیست جز مرد علاج نیست۔ کہتے ہیں اے حاسد تو ماری جا، کیونکہ تیرا مرض ایسا ہے کہ جس کا علاج سوائے موت کے اور کوئی نہیں۔ کچھ لوگ خام خواہ کی پریشانی میں رہتے ہیں، اس سے بھی حسد، اس سے بھی حسد، حسد پالتے رہتے ہیں۔ محسود کو خبر بھی نہیں ہوتی، وہ آگ میں جلتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو خام خواہ کی مصیبت میں۔ وہ ادھر چلا گیا، اس کو شہرت مل گئی، اس کو عزت مل گئی، اس کو دولت مل گئی، بس یہ اپنے اندر مصیبتیں پالی، اور خود بخود از خود رنجیز۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جو حاسد ہے وہ از خود رنج میں ہے، خود بخود ہی ایک تکلیف میں مبتلا ہے، اور اس کا علاج کہتے ہیں سوائے مرگ کے اور کچھ نہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتا ہے، تباہ کر دیتا ہے نیکیوں کو حسد، اور یہ انتہائی بری چیز ہے، اور کائنات میں سب سے پہلا گناہ ہوا بھی حسد ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا کہ یہ خلیفے بنائے جا رہے ہیں، میری باتیں کدھر گئیں؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر اور حسد اس کو لے ڈوبا، اور اس نے جو ہے وہ تباہی کا راستہ اختیار کیا۔ آگے والحرص، لالچ، یہ بھی شیطان کی ایک سیڑھی ہے جس سے قلب انسانی میں داخل ہے۔ جس دل میں حرص پیدا ہو جاتی ہے تو درہم و دینار سے نہ حرص پوری ہوتی ہے، نہ غلہ و دیگر اجناس سے اس کی حرص ختم ہوتی ہے۔ حضرت علامہ رومی نے بڑی خوبصورت بات لکھی، کوزہ چشم حریصاں پر نہ شد، تا صدف کانے نہ شد پر در نہ شد۔ رومی مرشد اقبال کہتے ہیں کہ حریص کی آنکھ کا پیالہ بھرتا ہی نہیں، اور شیخ سعدی فرماتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے آنکھ نہیں بھرتی۔ آج ہر بندہ کہتا ہے جی میں 2 روٹیوں کے لیے لگا ہوا ہوں، بچوں کی روٹی کے لیے لگا ہوں، یہ جھوٹ ہے۔ وہ کتنی کو کھا لے گا، لیکن یہ دوڑ لگی ہوئی، یہ حرص ہے، یہ لالچ ہے، جس سے ہر ناجائز کام کو بھی انسان اختیار کر لیتا ہے۔ الطمع فی الناس، یہ بھی ایک خواہش ہے، یعنی لوگوں کی خواہش کہ میرے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مل جائیں اور میری ایک پارٹی اور میرا ایک گروہ بن جائے۔ یہ ایک صورت ہے شیطان کی، یہ بڑا باریک جال ہے، اور اس سے بڑے بڑوں کو پھانس دیتا ہے۔ العجلہ، جلد بازی، یہ بھی شیطان کی ایک سیڑھی ہے جس سے دل کے قلعے میں داخل ہوتا ہے۔ الدراہم، اور امام غزالی فرماتے ہیں یہ درہم و دینار، یہ پیسے، یہ دولت، یہ بھی انسان کے دل کو برباد کرنے والی بات ہے۔ اور پھر فرمایا البخل، جب پیسے مل گئے تو پھر اس کے بعد بخل کی مرض میں مبتلا کر کے انسان کے دل کو برباد کر دے۔ اس عنوان سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن 2 باتیں کہوں گا اور اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ فتح میں فرمایا کہ ہم نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، باقی اعضائے بدنیاں 2 ہیں، کان 2 ہیں، آنکھیں 2 ہیں، اس کے نتنے 2 ہیں، ہاتھ 2 ہیں، پاؤں 2 ہیں، لیکن زبان بھی ایک ہے اور دل بھی ہے۔ بس اس اشارے کو سمجھیں کہ یہ ایک کیوں ہے۔ رب ہم سے چاہتا کیا ہے؟ رب نہیں چاہتا کہ دل میں میرے علاوہ بھی کوئی اور ہے، چاہتا ہے کہ یہ ٹھکانہ ہی میرا ہے۔ قلوب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، اور اللہ گوارا نہیں کرتا کہ اس میں کوئی اور۔ یار کوئی اور ہو تو کوئی جاتا ہے وہاں؟ کوئی غیرت مند محبوب ہو تو محب کے گھر میں کوئی اور ہو تو کیا وہ قدم رکھے گا اندر؟ وہ کہے گا پہلے گند نکال پھر آؤں گا۔ وہ کہتا ہے حرص بھی نکال، بخل بھی نکال، لالچ بھی نکال، تکبر بھی نکال، پھر انتظار کر، پھر اشکوں کا چھڑکاؤ کر، دل کی سیج سجا، اور پھر منتظر ہو، پھر دیکھے کرم کیسے ہوتا۔ جب دل صاف کر لیا، اشکوں کا چھڑکاؤ کر لیا، پھر عرض کرے نا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، پھر رنگ بنے گا۔ تو دل اللہ تعالیٰ نے ایک عطا کیا ہے، دل 2 نہیں عطا کیا۔ اور میں اپنی گفتگو کو دل کے حوالے سے مکمل نہیں سمجھوں گا جب تک حضور کے دل کا ذکر نہیں کروں گا، حضور کے قلب اطہر کا ذکر نہیں کروں گا۔ اعلیٰ حضرت کا جو قصیدہ ہے، جو قصیدہ سلامیہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ حضور کے پاؤں کے ناخنوں سے لے کر
حضور کے سر انور تک ایک ایک عضو کی تعریف میں ہے، درجنوں اشعار ہیں، ایک ایک عضو پر آپ نے لکھا۔ کبھی ہونٹوں کی بات کرتے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی ہاتھوں کا ذکر کرتے ہیں، ہاتھ جس سمت اٹھ گیا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی بازو کا ذکر کیا، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی طاقت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی سر کا ذکر کیا، جس کے سامنے سرے سربراہ خم رہا، اس سرے تاج عزت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی قدموں کا ذکر کیا، کبھی ہونٹوں کا ذکر کیا، کبھی داڑھی شریف کا ذکر، ایک ایک عضو کا ذکر۔ آپ دیکھیں اس طرح آنکھوں پر، آنکھوں کی پتلیوں پر ایک ایک عضو پر اعلیٰ حضرت کے شعر، اور حد کر دی ہر جگہ پہ جہاں بھی قلم اٹھایا۔ کسی زمانے میں میر تقی میر کی یہ غزل، ہم بھی کیونکہ ادب کے طالب علم رہے ہیں، تو کسی زمانے میں میر تقی میر کی یہ غزل کہ ناز کی اس لب کی کیا کہیے، پنکھڑی جیسے گلاب کی سی، تو لگتا تھا کہ ہونٹوں پر جو تشبیہ دی ہے میر تقی میر نے حد کر دی۔ لیکن یقین جانے جب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا تو آشش کرو، یہ بہت تشبیہ ہے، ناز کی اس لب کی کیا کہیے، پنکھڑی جیسے گلاب کی سی ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کو دیکھیں کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ تو ایک ایک عضو پر جو بھی کہا حد کر، اللہ اکبر۔ بلکہ یہاں مجھے ایک شعر یاد آ گیا حضرت کا، حضور بالکل سیدھی مانگ نکالا کرتے، بالکل ناک کی سیدھ پر سیدھی مانگ نکالا، تو یہی سنت ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی اس مانگ پر بھی اعلیٰ حضرت نے کوئی بات کرنی تھی۔ تو ہر شاعر کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی زلفوں کو شب کہے۔ وہ حافظ شیرازی کہتا ہے نا، وہ فروغ چہرہ زلفت رہ دل زند ہما شب، چہ دلا ورس جز دے کے بشب چراغ دارت۔ وہ کہتا ہے میرے محبوب کو تو دیکھو کہ کالی رات کے اندھیرے میں، یعنی زلفوں کے اندھیرے میں، اپنے چہرے کا چراغ جلا کے لوگوں کا دل لوٹ رہا ہے۔ اتنا بہادر چور ہے، رات کو جو ہے وہ چراغ جلا کے لوٹ رہا ہے۔ تو اس نے زلفوں کو رات کہا اور اپنے محبوب کے چہرے کو اس نے چراغ کہا۔ تو یہ شاعروں کا مزاج ہے۔ اعلیٰ حضرت کا بھی جی چاہا کہ میں بھی اپنے محبوب کی زلفوں کو شب دہجور سے تشبیہ دوں، کالی رات کہوں، لیکن پھر ہمت نہیں پڑتی ہے کہ شب کیوں کہوں، لیکن پھر عشق نے ہاتھ پکڑا نا، تو اعلیٰ حضرت نے حد کر دی۔ مانگ کا ذکر کرنا تھا اور زلفوں کو رات کہنا تھا، ہمت رات کہنے کی پڑ نہیں رہی، کیونکہ رات میں سیاہی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، دن شرف رکھتا ہے رات سے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کے عشق نے مدد کی، کہا چلو رات نہیں کہتا، لیلۃ القدر ہی کہہ دیتا ہوں۔ ذرا غور کیجیے، ذرا غور کیجیے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، ذرا غور کیجیے، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی مانگ اس طرح ہے جس طرح لیلۃ القدر میں پو پھٹ رہی ہے، ایک ایک عضو پہ بات کی، اور اعلیٰ حضرت کے پاس اللہ نے لفظوں کی ایک کائنات ان کو دی، لیکن جب حضور کے دل پہ بات آتی ہے تو اعلیٰ حضرت چپ ہو گئے۔ اور سنو کیا کہتے ہیں دل سمجھ سے بھرا، باقی ہر عضو پہ میں نے کوئی بات کی ہے، لیکن اب آگے حضور کے قلب اطہر کی بات، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے دل سمجھ سے بھرا مگر یوں کہوں، کچھ تو کہنا ہی ہے نا، دل سمجھ سے بھرا مگر یوں کہوں، غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام، غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں۔ کہتے ہیں دل سمجھ سے بھرا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس کے رازوں کا امین اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ کا دل ہے، اس کے رازوں کا امین کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، وہ قلب رسول ہے، حضور کا دل۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین نے جب معراج کی رات حضور کا سینہ شق کیا اور قلب اطہر نکالا، اس کو غسل دیا آب زمزم سے، تو حضرت علامہ بدرالدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں لکھا کہ جب حضور کے قلب اطہر کو دیکھا تو حضرت جبریل امین آشش کر اٹھے اور انہوں نے کیا کہا، واہ واہ قلب سلیم فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان، واہ واہ کیسا دل ہے، کبھی ایسا دل دیکھا ہی نہیں ہے جس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو میں آگے دیکھتا ہوں، جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔
میں رکوعوں کو بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے دلوں میں جو پیدا ہوتے ہیں ان خوشبوؤں کو بھی دیکھتا ہوں۔ اور اسی لیے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، لوگوں میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا ہے، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا قلب اطہر اس کے رازوں کا امین ہے۔ تو حضور کے قلب کے فیضان سے امت مسلمہ کے قلوب بھی روشن ہیں، اور یہ سینہ بسینہ انوار ہیں جو امت تک پہنچتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ حضور کے قلب نور کا صدقہ ہمارے قلب کو منور فرما دے، اور آج کی اس مجلس نور اور آج کی اس محفل نور کے اندر ہم سب کا آنا قبول فرما۔